قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، آسان فہم تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس کے ساتھ اس کا کچھ تعلق اور کچھ سیاق و سباق وہ میں عرض کرتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے واقعات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور وہ قومیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان قوموں کے عذاب کو ذکر کیا، جن میں قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے اور قوم شعیب ہے، قوم نوح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون اور ان بنی اسرائیل کو ایمان کی طرف بلا رہے تھے اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو وہ پورا واقعہ وہ پہلے بیان ہوا جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگروں کو بلا لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو کیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو عظیم وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کا عصا وہ اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو مختلف اس طرح کی باتیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صبر کی تلقین فرمائی اور انہیں کہا کہ اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بناتا ہے، یعنی ایک طرح کی یہ خوشخبری دی کہ یہ فرعون اور اس کی قوم والے یہ ہلاک ہوں گے، اور بنی اسرائیل یعنی ایمان والے بنی اسرائیل وہ ان کی زمینوں پر اور ان کے شہروں کے مالک بن جائیں گے، گویا کہ وارث بن جائیں گے۔ تو ان کو صبر کی تلقین کی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قوم نے کہا، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہاں پر اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے اور آپ کے اب بھی چلے جانے کے بعد یہ تو ہمیں بڑی اذیت دے گا، پہلے بھی اذیت دیتا رہا اور اب پھر پہلے بھی بیٹوں کو ہلاک کرتا رہا، مارتا رہا، اور اب بھی اس نے کہا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت سے وقت بھی یہ فرعون نے اسی طرح کے معاملات کیے، اس کو بتایا گیا کہ ایسا، اس کے معبروں نے، تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ یہ خواب کی تعبیر یہ کہ ایک لڑکا آئے گا وہ تمہارا تختہ الٹ کر دے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے اندر یہ کیا کہ ان کے بچوں کو ہی مارا گیا، ہلاک کیا گیا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب دوبارہ پھر یہی تکلیف دینا شروع کی۔ تو وہ قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے بھی تکلیف دی، اب بھی یہ تکلیف دے گا، اس تکلیف سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟
تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے دشمن کو یہ ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں پھر وہ خلیفہ بنا دے گا، اور اللہ پاک انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم کی جو ہلاکت ہے، کئی سال تو انہیں ایسا ہوا کہ پھلوں کی کمی، دیہات والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ قحط میں مبتلا ہو رہے ہیں، شہری خود قحط میں پڑ رہے ہیں، پھلوں کی کمی ہے، یہاں تک کہ پورے ایک ایک درخت پر صرف ایک کھجور اگتی، ایک طرح کے ان کے اوپر مصائب اور آلام آئے۔ فرعون پہلے تو بڑی بادشاہت کے ساتھ آرام سے لیتا تھا، کیونکہ اس کے جو خود سینکڑوں سال زندگی تھی، 300 کچھ سال، تو اس میں تو اس کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، نہ بیماری نہ کچھ اور۔ اگر یہ معاملات ہوتے تو وہ پھر خود ہی کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا، پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اب ان کے لیے جو ہے وہ مصائب، تو اب طرح طرح کی جو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں سے وہ دوچار ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ فرعون اور اس کی قوم والے کہ جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تو اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، پھر یہ نہیں کہتے۔ لیکن جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ مصیبت انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہے ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہمیں مصیبت پہنچ رہی۔ یاد رکھے بدشگونی کا یوں سلسلہ شروع ہوا، اور یہ پہلے بھی تھا، یعنی اب اور لوگوں میں بھی عام، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بدشگونی لوگوں میں عام ہے کہ کچھ فلاں جگہ کچھ ہوا، ادھر کچھ ہوا، اور کسی کو منحوس قرار دیتے ہیں، کس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں کہ بدشگونی کوئی لے۔ تو یہ کفار تھے کہ جو اپنے کفر کو اور اپنے ان برائیوں کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان مصائب پر وہ بدشگونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے لیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھے بدشگونی کو شرک سے بھی تعبیر کیا گیا، حدیثوں میں اس کے شرک آ گیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص بدشگونی کو جس سے لے رہا ہے اور اسے مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو ظاہر یہ شرک ہو جائے گا۔ ورنہ عام اگر مؤثر حقیقی یوں نہیں سمجھتا اور کسی کے بارے میں بدشگونی کہتا ہے تو یہ ناجائز ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اچھا شگون لینے کی تو شرعاً اجازت ہے، بدشگونی کی اجازت نہیں۔ تو یہ فرعون یوں کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی وجہ سے ہمیں مصیبت آ رہی، حالانکہ انہیں اپنے کفر سے اور ان بے باکیوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اور موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل جھٹلانے سے ان امور سے توبہ کرنی چاہیے تھی، اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ معافی مانگتے اور ان سے توبہ کرتے، مگر فرعونیوں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور فرعونیوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اب اس کے بعد بھی یہ ان کی جہالت تھی کہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھلوں کی کمی، بارشوں کا رک جانا، یہ صرف اس کو نحوست قرار دیتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اتنے اڑ گئے اور اپنی جہالت پر رہے اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ ہمارے لیے کتنا بھی کوئی بڑا جادو کر کے لے آئے نشانی، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ یعنی یہ وہ اژدہا جو بنا، عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بنا، جادوگروں کے سانپ کھا گیا، اس کے باوجود بھی یہ کہنے لگے کہ ادھر جادوگروں نے جادو کیا تھا تو آپ نے بھی جادو کیا،
تو ہم آپ کے جادو کے معاملات میں نہیں آئیں گے اور ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر اللہ نے مختلف طرح کے ان پر عذاب نازل کیے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا اور یہ فرعونی سرکش بن گئے اور ان کی وہ قوم وہ ایمان لانے کے لیے قریب نہیں آ رہی تھی، تو پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی، بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ پھر ان کی پکڑ فرما، ان کو پھر ایسی سزا میں مبتلا فرما، عذاب ان پر نازل فرما۔ اور پچھلی قوموں میں اسی طرح قومیں تباہ ہوئیں، تو اللہ پاک نے پہلے ان پر طوفان، یعنی ایسا طوفان کہ ہوائیں چلیں، بارشیں آئیں اور اتنا پانی آیا کہ ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، گھروں میں پانی آ گیا اور کوئی کھڑا بھی نہیں پانی میں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ پانی میں ہی گوتے لینے لگے، تو اتنا پانی آیا تو یہ کھڑے کھڑے رہے، اسی سزا میں مبتلا، اور 7 دن تک یہ عذاب ان پر یوں رہا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اللہ سے کہیں کہ اور یہ عذاب ٹل جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر آپ نے دعا کی تو وہ عذاب ان کے لیے ٹلا۔ جب وہ ٹلا تو اس کے بعد پانی جب خشک ہونے لگا تو فصلیں ہریالی ہریالی فصلیں نکل آئیں، تو یہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، ہمارے لیے بارش تو فائدہ مند ہو گئی۔ تو یہ پھر مکر گئے اور اسی طرح سرکشی میں رہے، اور بنی اسرائیل کو جو ایمان والے تھے ان کو ستانے لگے، تکلیف پہنچانے لگے۔ پھر ایک کچھ وقت عرصہ گزرا تو ان کے اوپر یہ دوسرا جو عذاب وہ ٹڈیوں کا آیا۔ اب وہ ٹڈیاں ایسی کہ جس نے آ کے ان کی فصلوں کو کھا لیا، دروازوں کو کھا لیا، گھروں کے اندر گھس گئیں، اور یہ اتنے اس سزا اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اچھا حیرت ہے کہ یہ فرعونیوں کے ہاں تھی اور بنی اسرائیل کے ہاں نہیں تھی، جو ایمان والے تھے ان کے ہاں نہیں تھی، تو ٹڈیاں ان کی فصلیں تباہ کر رہی ان کی نہیں۔ تو پھر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ اس سے ہمیں چھٹکارا دلا دیں۔ انہوں نے پھر المختصر یہ کہ دعا کی، اور جب ان کو چھٹکارا ملا تو یہ پھر مکر گئے۔ پھر تیسرا ان پر جو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کیڑا تھا۔ اب یہ چھوٹا سا ایک کیڑا، یا اس کو جوئیں بھی کہا گیا، یہ اس قدر ان کے اندر وہ ان کی فصلوں کو اور جو اناج جمع کیا ہوا ہے اس کو جسم میں گھس جانا، اس لیے اس کو جوؤں سے بھی تعبیر کیا گیا۔ تو اتنی اذیتوں میں رہے یہ دوبارہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر دعا کی، پھر یہ عذاب ٹلا ان سے۔ 1 مہینہ گزرا تو جب بعد میں یہ 1 مہینہ انہوں نے آسائش کا دیکھ لیا، یعنی سکون کا دیکھ لیا، تو یہ پھر مکر گئے اور کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں لائیں گے ایمان۔ پھر ان پر ایک اور عذاب آیا، یعنی یہ ہر عذاب کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ سخت کر دیتے تھے جب عذاب ٹل جاتا تھا اور مکر جاتے تھے۔ اب یکے بعد دیگرے یہ عذاب آ رہے۔ اب مینڈک، اتنے مینڈک، یہاں تک کہ کہا گیا ان کے کھانے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے منہ میں بھی وہ مینڈک ہی مینڈک جاتا۔ تو وہ پھر 1 ہفتے تک چلا، 7 دن تک۔ پھر یہ دوبارہ آ گئے، آپ معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ کروا دیں، یہ ختم ہو جائے سلسلہ۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، وہ مینڈک کا عذاب ان سے ٹلا۔ اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کے شریر ہو گئے اور برے اعمال کرنے لگے، ایمان والوں کو تنگ کرنے لگے۔ اب ان پر 5واں عذاب وہ خون کا آیا۔ ان کے سارے پانی، کنویں، ہر طرف یعنی خون ہی خون۔ یہ پانی پینے کے لیے لیتے تو وہ خون میں بدل جاتا، یہاں تک کہ ایک ہی کنویں پر یہ گئے اور ایک ہی ڈول سے پانی لے رہے ہیں، اور وہ ڈول میں آدھا اگر بنی اسرائیل میں ایمان والا کوئی اپنے ڈول میں برتن میں پانی ڈالتا ہے اور آدھا اس کے برتن میں ڈالتا ہے تو ادھر تو وہ پانی تھا اور ادھر خون میں تبدیل ہو جاتا۔ خون کے یہ عذاب میں یہ لوگ رہے، اور یہ 5 ایسے عذاب تھے جو یکے بعد دیگرے ان پر آئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار وہی کہتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے معافیاں مانگی، پھر عرضیاں پیش کی کہ آپ ہمیں ایک دفعہ معافی دلوا دیں، اب اس کے بعد نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نرم دل تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا، عذاب ٹل گیا، مگر یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ
قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عاہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے، بس آپ ہمیں ایک دفعہ معافی دلا دیں، ہمیں معافی دلا دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ اب یہاں رجز کہا گیا کہ جب یہ واقع ہوا، اب دو قول، ایک تو یہ کہ جو پچھلے 5 عذاب تھے انہی کو یہ کہا گیا کہ اس سے مراد عذاب، اور عذاب کے یہاں مطلب وہی جو 5 چیزیں پیچھے ذکر ہوئی، ٹڈی ہے، خون ہے، مینڈک ہے، اور پسو ہیں، جوئیں ہیں، یہ مختلف جو عذاب نازل ہوئے تو انہی کا ذکر ہے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ الگ سے پھر ایک عذاب ان پر ہے، ایک اور عذاب ہے، اور وہ ان 5 کے بعد یعنی 6واں عذاب ہے طاعون کے مرض کا۔ لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتے رہے، جب افاقہ ہوتا، عذاب چلا جاتا تو یہ دوبارہ مکر جاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً عہد توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے، اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے فانتقمنا منہم، تو پس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی یکے بعد دیگرے اتنے عذاب، پھر چھٹکارا، عذاب پھر چھٹکارا، عذاب پھر چھٹکارا، پھر موقع ملنا، پھر بھی وہ باز نہ آئے اور وہ اس عہد کو توڑ دیتے تھے، تو پھر آخر میں یہی ہوا کہ انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ آگے فرمایا اللہ نے وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے مالک بنا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو پورے مصر اور پورے ملک کا وہ مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی تھی کہ ان قریب تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا، یعنی اپنے ایمان والوں کو کہا تھا کہ اس کو اللہ ہلاک کرے گا اور دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور تمہیں اللہ پاک جو ہے وہ جانشین بنا دے گا۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، اور پھر وہ ہلاک ہوا، اور اس پورے علاقے، پورے ملک کے لیے وہ اس کا مالک جو ہے انہی بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ اور یہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی تعریف کی ہے کہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ عطا فرمایا، اور وہ جنہوں نے اپنے بڑے بڑے محل بنا لیے تھے، بڑے بڑے مکانات بنا لیے تھے کہ اس میں ہم نے ہمیشہ گویا کہ رہنا ہے، جو فرعونیوں کے انداز تھے، تو اللہ نے ان سب کو کیا کیا، وہ تباہ فرما دیا ہے، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور مشرق و مغرب، یہاں پہ مصر اور شام، ان 2 ملکوں کا مالک اور انہیں جانشین بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا، اور یہ برکت ان میں رکھی گئی، ہر طرف کے یعنی پھل بھی انہیں عطا ہوئے، یہاں کی فصلیں بہت اگتی تھیں، اور اس کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ ہر طرف یہاں سے لوگ اناج لے کر جاتے تھے اور وہ بھی اپنے گزر بسر کرتے تھے، تو ہر چیز کا مالک اللہ پاک نے ان کو بنا دیا، یعنی ایمان والے جو بنی اسرائیل تھے انہیں یہ بادشاہت بھی عطا فرما دی، جانشین بھی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صبر والوں پر اللہ کے انعام۔ جب آدمی صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی بہت بڑے ملتے ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ
قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے گئے وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ یہاں پر جب فرعونی تباہ ہوئے اور بنی اسرائیل کو جب پار لگا دیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پوجا کر رہے ہیں، بت بنایا ہوا، اور وہ بت گائے کی طرح بنایا ہوا تھا۔ تو ان کے دل و دماغ میں بھی وہ پہلے کا ایک واقعہ آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو ساری قوم ان کے سپرد کر کے گئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا تھا۔ یعنی کچھ لوگوں نے جن کو شیطان نے اس طرف راغب کیا تو یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپسی تشریف لائے تو آپ نے اپنی اس قوم کو ڈانٹا، سختی فرمائی، تو ان کے دلوں میں یہ آ گیا۔ اچھا یہ یاد رکھیں ہر ایک نے بنی اسرائیل میں سے ہر ایک نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے بت بنا دیں، بلکہ ان میں راسخ فی الایمان یعنی ایسے کبھی ایمان والے نہیں تھے تو انہوں نے ایسی ایک فرمائش کر دی۔ بقیہ جو بنی اسرائیل میں بھی نیک تھے، اولیاء تھے، اکابرین تھے، تو انہوں نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں بھی جلال فرمانا اور انہوں نے کہنا کہ تم تو نیرے جاہل ہو، تم ابھی بھی یہ سوال کر رہے ہو۔ یعنی رب کی قدرتوں کے کرشمے اس قدر تم دیکھ چکے ہو کہ فرعون کیسے ذلیل ہوا، اس کے جادوگروں کے سامنے بھی فرعون کو کیسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر فرعون کو تباہ اللہ پاک نے کیا اور تمہیں پار لگا دیا۔ یہ ساری قدرتوں کے کرشمے دیکھ کر بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بت بنا دو، تو تم تو جاہل قوم ہو۔ تو آپ نے یوں ان کو یعنی سختی فرمائی اور انہیں عقیدہ توحید سمجھایا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں اللہ پاک کی نعمتوں کا اور رب نے جو بنی اسرائیل کو جیسے جیسے نوازا اور یہ عزتیں عطا فرمائی، کہا پھر بھی تمہارے لیے کیا اور کوئی خدا تلاش کروں؟ اور کہا کہ اللہ پاک کی یہ نعمت کیا کم ہے کہ تمہیں رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی؟ وہ تمہیں کتنی سخت سزائیں دیتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اتنی بڑی تم آزمائش میں پڑے ہوئے تھے، اس سے تم نکل آئے اور اب بھی تم ایسا سوال کرتے ہو۔ تو یہ ایک ایمان کو تقویت دینے کے لیے آپ نے پھر مختلف علامات کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا اور انہیں ایمان پر وہ پختہ اور استقامت اختیار کرنے کا ایک درس دیا۔ ناظرین کرام، ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک مقصد بھی ہے، اور واقعات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بڑا سا بڑا کوئی بادشاہ ہو، کسی بھی منصب والا ہو، وہ اللہ کے آگے عاجز بندہ ہی رہے، رب کے آگے وہ عاجز بندہ رہے، ایمان کی حالت میں رہے۔ ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے میرے پاس ہی سب کچھ ہے، یہ نوکر چاکر، گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، محلات، تو میں نے تو گویا کہ سب کچھ کما لیا، کچھ بھی نہیں کمایا۔ یہ ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ جا سکتا ہے، مگر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندہ عاجز رہے گا، جھکا رہے گا، ایمان کی حالت میں رہے گا، تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ شکر گزاری والی زبان عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی کہ جب بنی اسرائیل کو اس قدر انعامات مل گئے اور ان کو چھٹکارا مل گیا فرعون اور فرعونیوں سے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان میں سے کوئی ایسے مڑ رہے ہیں
اور وہ بتوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کے بارے میں، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب اللہ پاک طرح طرح کی آزمائشوں سے نکال دے تو رب کا شکر کرنا، رب کی عبادت زیادہ کرنی ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ آدمی پھر ناشکری کی طرف بڑھ رہا ہو۔ آج ہماری حالت کیفیت کچھ ایسی ہے، خوشیاں بڑھتی ہیں تو ہماری طرف سے ناشکریاں بڑھ جاتی، یعنی مال کا خرچ، غلط استعمال اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے آدمی ڈرتا رہے، خوف خشیت کے عالم میں رہے، یہی نبیوں کا طریقہ رہا ہے، یہی صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء صالحین کاملین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی اس خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ قرآن